آپ ہر ماہ بجلی کا بل دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ بجلی کے لیے نہیں بلکہ ایک نظام کے لیے پیسے دے رہے ہیں؟ ایک ایسا نظام جس میں بجلی بنے یا نہ بنے پیسہ ضرور بنتا ہے، اور آپ ہر ماہ 20,000 کروڑ روپے اس بجلی کے دیتے ہیں جو بنی ہی نہیں۔ میں ہوں ہارون رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دنیا، جہاں ہم سچ کو بے نقاب کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں مستقبل کی تصویر۔ آئی پی پیز وہ کمپنیاں ہیں جو بجلی بناتی ہیں، مگر ان کو ایک خاص شرط پر لایا گیا تھا۔ شرط یہ تھی بجلی استعمال ہو یا نہ ہو حکومت پیسے دے گی۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان میں بڑے بڑے پاور پلانٹس لگے۔ حکومتوں نے غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کاروں کو بلایا، وعدہ کیا گیا بجلی مہنگی بھی ہو تو حکومت خریدے گی، پلانٹ بند بھی ہو تو پیسے ملیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کھیل شروع ہوا۔ آج آپ کا بل صرف بجلی کا نہیں، آپ بجلی کے بل میں ادا کرتے ہیں اصل بجلی کے پیسے 35%، آئی پی پیز کا کرایہ 30%، ٹیکس 25%، لائن لاسز 10%، یعنی 65% بل صرف سسٹم کھا جاتا ہے۔ اگر آپ کا بجلی کا بل 10,000 روپے آ رہا ہے تو اس میں بجلی کے صرف 3,500 روپے ہیں، جبکہ 6,500 روپے سسٹم کھا رہا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 100 آئی پی پیز ہیں، ان میں سے چند بڑے آئی پی پیز سالانہ کھربوں روپے لے جاتے ہیں۔ ہب پاور کمپنی اور کوٹ ادو پاور کمپنی پرانے فرنس آئل پلانٹس ہیں۔ یہ وہ پلانٹس ہیں جو چلیں یا نہ چلیں پیسے لیتے ہیں۔ آئی پی پیز بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، حکومت انہیں ان کی پیداواری صلاحیت کے مطابق پورے پیسے دیتی ہے۔ یہی پاکستان کے بجلی کے بحران کا سب سے مہنگا راز ہے۔ یہ مسئلہ ایک حکومت کا نہیں، 3 دہائیوں کا ہے۔ 1990 کی دہائی میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کا آغاز ہوا۔ 2000 کی دہائی میں مزید پلانٹس کے ساتھ معاہدے کیے گئے۔ 2010 کی دہائی میں شدید ترین بجلی بحران پیدا ہوا اور آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے ترین معاہدے کیے گئے۔ 2010 سے 2020 کے درمیان مزید پلانٹس کے ساتھ معاہدے کیے گئے اور عوام پر کھربوں روپے کا بوجھ ڈالا گیا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ بجلی کم ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نظام مہنگا ہے۔ بڑے بڑے مسائل 4 ہیں۔ آئی پی پیز بہت مہنگے ہیں، ٹیکسز ظالمانہ ہیں، بجلی چوری ہوتی ہے، پرانے معاہدے بوجھ ہیں۔ اگر کل آئی پی پیز بند بھی ہو جائیں بل مکمل ختم نہیں ہوگا، صرف 30-40% کمی آئے گی، کیونکہ مسئلہ صرف آئی پی پیز نہیں، پورا سسٹم ہی مسئلہ ہے۔ اصل حل یہ ہے پرانے معاہدے ختم کیے جائیں، ری نیگوشیشن کی جائے، جتنی بجلی لی جائے اتنے ہی پیسے ادا کیے جائیں، لائن لاسز کم کیے جائیں، چوری ختم کی جائے، اور سب سے اہم حل یہ ہے نئی عوام دوست سولر پالیسی بنائی جائے۔ عوام کو سولر لگانے پر بھارت کی طرح سبسڈی دی جائے اور آسان شرائط پر بینکنگ فائنانس کی سہولت مہیا کی جائے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے بجلی سستی ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی بجلی کی نہیں، نظام کی ہے، اور سوال یہ ہے کیا یہ نظام بدل سکتا ہے؟ اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ بل کیوں مہنگا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے تبدیلی کون لائے گا؟ ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، ڈیجیٹل دنیا کو فالو کریں۔